یمن کے خلاف امریکہ اور برطانیہ کی تازہ جارحیت 31 شہریوں کو شہید اور متعدد کو زخمی کر دیا۔ سنا سدا اور بیزا میں 100 سے زائد خواتین اور بچے زخمی، شہید اور زخمی ہونے والوں میں بھی عورتیں اور بچے شامل۔ یمن نے بمباری کو جنگی جرم اور بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی قرار دے دیا۔ جنوب مشرقی یورپی ملک شمالی مقدونیہ میں کے نائٹ کلب میں کانسرٹ کے دوران آگ لگ گئی۔ خبر ایجنسی کے مطابق نائٹ کلب میں آگ لگنے سے 59 افراد ہلاک اور 155 زخمی ہو گئے۔ مقامی حکام کا کہنا ہے کہ نائٹ کلب میں جھلس کر ہلاک ہونے والوں میں 35 کی شناخت ہو گئی ہے۔ مرنے والوں میں سے بیشتر افراد مقامی ہیں۔ ترک صدر طیب اردوان کا امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے ٹیلی فونک رابطہ، دونوں رہنماؤں نے دو طرفہ تعلقات، علاقائی اور عالمی امور پر تبادلہ خیال کیا۔ شام کی صورتحال سمیت ترکیہ اور امریکہ تعلقات کے نئے دور میں تعاون سے متعلق گفتگو۔ ترک صدر کا کہنا تھا کہ شام میں استحکام کی بحالی کے لیے مل کر کام کرنے کے لیے تیار ہیں۔ طیب اردوان نے F-16 طیاروں کی خریداری کے عمل کو حتمی شکل دینے کی ضرورت پر زور دیا۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود آپ علیہ السلام کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ حسن اور حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ آپ کی ایک بہت خاص اور اہم بات یہ ہے کہ وہ تمام تر آیات مقدسہ جو اہل بیت علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں نازل فرمائی ہیں، چاہے وہ آیت مودت ہو کہ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربہ، یا آیت مباہلہ ہو یا آیت کسا ہو، تو آپ غور کیجئے کہ ان تمام تر آیات مقدسہ میں اللہ تبارک و تعالی نے جن مبارک ہستیوں کو قرآن مجید میں خصوصی طور پر ذکر فرمایا، تو ان میں ایک مبارک ہستی حضرت امام حسن علیہ السلام۔ 15 رمضان المبارک، نواسہ رسول جگر گوشہ بطول حضرت امام حسن علیہ السلام کا یوم ولادت۔ جی ٹی وی نیوز کی رمضان ٹرانسمیشن میں علماء کرام کی آپ علیہ السلام کی سیرت پر گفتگو۔ سحر و افطار میں تلاوت کلام پاک و نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرنور محفل۔ شیف گلزار نے سکھائے آج بھی مزے مزے کے رمضان پکوان۔ وقت کم، مقابلہ سخت، عید کی شاپنگ میں مزید تیزی آ گئی۔ ملک بھر کی مارکیٹوں میں خریداروں کا رش۔ خواتین میچنگ کی چوڑی، چپل اور جیولری کے لیے پریشان۔ نوجوان بھی منفرد نظر آنے کے لیے بہترین سوٹ کی تلاش میں۔ بچوں کی خریداری بھی زور و شور سے جاری، دکانداروں کو سر کھجانے کی فرصت نہیں۔ وزیر اعظم کا چینی کی قیمت مسلسل بڑھنے پر شدید اظہار ناراضگی۔ شوگر ملز مالکان اور بڑے ڈیلرز کی آج اسلام آباد طلبی۔ شوگر ملز سے معاہدہ ہوا تھا کہ چینی کی قیمت نہیں بڑھے گی۔ ایسوسی ایشن نے ایکسپورٹ اجازت پر معاہدہ کیا تھا، تاہم چینی برآمدی کی اجازت کے بعد قیمت 124 سے 170 روپے تک لے گئے۔ FIA کی کارروائی شروع، متعدد شوگر مل ڈیلرز گرفتار، سٹے بازوں کی فہرست تیار، قیمت بڑھانے میں ملوث ملز مالکان کو گرفت میں لیا جائے گا۔ امن دشمنوں کا ایک اور بزدلانہ وار، کالعدم BLA کا نوشکی میں FC کے قافلے پر خودکش حملہ۔ دھماکے میں FC کے 3 جوان اور 2 شہری شہید۔ سیکیورٹی فورسز کی فوری مؤثر جوابی کارروائی، 3 دہشت گرد ہلاک۔ فورسز نے علاقے کو گھیرے میں لے کر کلیئرنس آپریشن شروع کر دیا۔ دہشت گردوں کے بھاگنے والے تمام راستے بلاک۔ سیکیورٹی ذرائع کا کہنا ہے کہ آخری دہشت گرد کے خاتمے تک کلیئرنس آپریشن جاری رہے گا۔ پاکستان کی سرحد کے اندر آ کے پاکستانیوں کے خلاف نہتے پاکستانیوں کو جو مارنے کا سلسلہ چلا ہے، اس کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ پرائم منسٹر صاحب نے کہا ہے، مجھے امید ہے کہ پرسوں شاید ہماری ان کیمرہ بریفنگ ہو سارے پارلیمنٹری لیڈرز کی، وہ جیسے ہی ہوگا وہ اناؤنسمنٹ ہو جائے گی۔ اگر وہ پرسوں ہوئی تو پھر بھی اطلاع ہو جائے گی۔ پرائم منسٹر صاحب نے یہ بیان بھی دیا ہے، نیشنل ایکشن پلان پہلے بنا تھا نواز شریف صاحب کے زمانے میں۔ ہم اندرونی اور بیرونی دہشت گردی کا شکار ہیں۔ KP اور بلوچستان میں دہشت گردی کے واقعات سے نقصان ہوا۔ نیشنل ایکشن پلان جیسے پہلے بنا اس پر عمل ہوا، ایسے پلان کی ضرورت ہے۔ اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق کہتے ہیں سرحد کے اندر آ کر پاکستانیوں کو مارنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ وزیر اعظم نے دہشت گردی پر ممبران پارلیمنٹ کی میٹنگ طلب کی ہے۔ انٹرنیشنل ریٹنگ ایجنسی بھی کہہ رہی ہے پاکستان مستحکم ہوا۔